اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میری انتہائی محترم اور عزیز قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، کورس 2 صفحہ 4 اشارہ اے۔ اب ہم کورس 2 میں الحمدللہ سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد ہم سورۃ بقرہ پڑھ رہے ہیں، اور ہم نے اس میں پہلے 5 صفحات پڑھنے ہیں، پہلے پارے کے 5 صفحات، اور الحمدللہ ہم صفحہ 3 مکمل کر چکے ہیں، آپ مٹ کوئز بھی دے چکے ہیں۔ آج ہم چوتھا صفحہ شروع کریں گے، ٹھیک ہے؟ اور ظاہر ہے ساتھ ساتھ ہم نے کہا تھا کہ ہم ان پورے 5 صفحات کو اپنی جو ہے ہاتھ کی انگلیوں پہ ہم کر سکتے ہیں اس طرح سے، کیونکہ یہ 2 صفحات ایک دوسرے سے اس طرح آتے ہیں، اور جو پہلا صفحہ ہے اس میں آدھے صفحے میں سورۃ فاتحہ آ جاتی ہے، اور آدھے میں جو ابتدائی آیات ہیں وہ سورۃ بقرہ کی آ جاتی ہے، تاکہ ہماری یہ 5 کی ترتیب جو ہے ٹھیک رہے۔ تو ایک جو پیج ہے وہ ہم چار اشاروں میں، یعنی 4 لیسنز میں پھر ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہم نے 12 لیسنز پڑھ لیے ہیں، اور اب ہم 8 لیسن ہمارے رہ گئے ہیں۔ تو آج ہم صفحہ نمبر 4 انشاءاللہ شروع کریں گے۔ تو اس سے پہلے ہم کوئکلی جو ہے پچھلے جو ہم صفحات پڑھ چکے ہیں اس کے ریوائز کر لیتے ہیں۔ تو ہم نے جو کہا تھا، ہمارے دائیں ہاتھ کی ہم نے انگوٹھے پہ ہم نے اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات۔ پھر دوسرے صفحے میں ہم نے کیا، کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بیوقوف اور دو رخی۔ پھر آگ کی مثال، بارش کی مثال، قرآن کی دعوت، قرآن کا چیلنج۔ تو یہ ہم 3 صفحات پڑھ چکے ہیں۔ اب اس کے جی پروین عابد، آپ اس کے شارٹ اشارے جو ہیں دہرا دیجئے۔ جی سسٹر پروین عابد، شارٹ اشارے دہرائیں گے؟ جی میم، جی جی شارٹ اشارے اس کے ہیں: تعریف، دعا، ہدایت، صفات۔ شاباش۔ اور دوسرے پیج کے ہیں کافرین، منافقین، فسادی اور دو رخے۔ اور تیسرے صفحے کے ہیں آگ، بارش، دعوت اور اور چیلنج۔ ویری گڈ۔ تو آج ہم اب انشاءاللہ جو ہیں یہ مختصر اشارے بھی ہم نے دیکھ لیے۔ اب چوتھا صفحہ ہے، چوتھا صفحہ اسی طرح سے پھر 4 اور اشارے ہیں۔ تو پہلا اشارہ اس میں آئے گا وعید و بشارت۔ وعید کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی وارننگ دینا، ٹھیک ہے، اور بشارت خوشخبری دینا۔ پھر مچھر کی مثال، گمراہ کون، کفر کیسے۔ تو یہ 4 اشارے ہیں۔ اسی طرح سے ہم اپنی جو ہے انگلی پہ اس کو کریں گے، تو اس کے اسی طرح سے 4 جو ہیں وہ ہم لے لیں گے۔ تو وعید و بشارت اور مچھر کی مثال، گمراہ کون، کفر کیسے، اور شارٹ اشارے جو ہوں گے وہ پھر ان کے یہ بھی۔ جی یہ اشارے کون ریوائز کرائے گا؟ جی کوئی انمیوٹ کر کے کروا دیجئے۔ جی منیبہ آپ کروا دیں۔ جی میڈم، میں کروا دیتی ہوں، پروین جی۔ وعید اور جی بشارت۔ جی جی وعید و ٹھیک ہے، بشارت، وعید و بشارت، وعید و بشارت، مچھر کی مثال، گمراہ کون، کفر کفر کیسے۔ کیسے۔ اب اس کے شارٹ اشارے، شارٹ بھی کروا دیجئے۔ نسیم اختر کرا دیں شارٹ، سسٹر نسیم اختر۔ بشارت مچھر، نہیں بشارت نہیں ہے، گمراہ کون، وعید کفر نہیں، کیسے۔ وعید ہے، بشارت نہیں ہے، وعید۔ اچھا، وعید، وعید، مچھر، گمراہ، گمراہ، کفر۔ کفر۔ وعید، مچھر، گمراہ، کفر۔ تو یہ 4 لیسنز میں ہم نے وعید کرنا کا ہے، تو کیا ہمیں مطلب انشاءاللہ آپ نے یاد ہو بتایا؟ جائیں گے۔ دیکھیں یہ ہم نے 4 لیسنز میں 4 اشارے پڑھنے ہیں، تو ہمیں یاد ہو جائیں گے، وعید، مچھر، گمراہ، کفر۔ تو آج ہم وعید و بشارت جو پورا اشارہ ہے ہم انشاءاللہ میم آج، وعید کا کیا مطلب بتایا آپ نے؟ وعید وہ وعید کا کسی چیز کی وارننگ دینا، ڈراوا دینا، وعید کا یہ مطلب کہ ہم اس کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہم نے صفحہ نمبر 4 کے اشارے دیکھ لیے ہیں۔ تو اب ہم یہ ہمارا پہلا اشارہ ہے وعید و بشارت۔ تو اب ہم اس کا تعارف لیتے ہیں۔ میم آپ کی آواز نہیں آ رہی، آواز بریک کر رہی ہے۔ میری بہن موسم بہت خراب ہے، نیٹ کا ایشو ہوتا ہے، بس میں بھی کوشش کرتی ہوں کہ زیادہ قریب کر کے اور زور سے بولوں۔ تو پچھلی آیتوں سے ہم اس کا تعلق دیکھتے ہیں۔ دیکھیں اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے بارے میں شک کرنے والوں کو چیلنج کیا تھا کہ وہ قرآن کی صورت کی طرح کوئی ایک صورت لے آئے،
ٹھیک ہے. تو اب اللہ تعالیٰ قرآن کو قبول نہ کرنے والوں کو دھمکی، ہاں دھمکی بھی اس کو کہتے ہیں، وعید کو دھمکی دے رہا ہے کہ جنہوں نے قبول کر لیا انہیں خوشخبری دے رہا ہے. تو ہم اب دیکھیں گے کہ دھمکی میں کیا کہا جا رہا ہے، کہ ظاہر ہے ان کو جہنم کی آگ کا اس کا اور جو جنہوں نے ان کو قبول کیا ان کو خوشخبری جنت کی ہے. تو وہ یہی آج کی آیات میں ہم نے یہ دیکھنا. وعید کا مطلب ہے وارننگ یا دھمکی، اور بشارت کا مطلب ہے خوشخبری. ٹھیک ہے. تو اب یہ پہلے اشارے کی آیات ہیں. جی تلاوت کون کرے گا آج؟ ہینڈ ریز کیجئے. کوئی تلاوت کرے گا؟ میڈم میں کر لوں؟ جی آپ کا میں نام کروں؟ نام بھی پروین بتا. عابد. ہاں پروین آپ کر لیجئے، آپ کر لیجئے. جی. ماشاء اللہ. جی کیجئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَإِن تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ هَٰذَا وَأْتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. صدق صدق اللہ اللہ العظیم. العظیم. جزاک اللہ سسٹر. تو ہم نے الحمدللہ سسٹر کی اتنی اچھی تلاوت سنی. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ان میں کچھ الفاظ آپ کو جن کو آپ پہچان سکتے ہیں کسی صورت میں، یا کچھ ان کا مطلب آتا ہے، تو وہ پہلے ہم آپ سے پوچھتے ہیں، پھر ہم نکلیں گے. لیکن اس سے پہلے ہم اس کے اسباق دیکھ لیتے ہیں یار ایک بار. وعید یا دھمکی یا جو ہے وہ انکار کرنے والوں کے لیے آگ کی دھمکی ہے. وعید آپ پوچھے تھے کہ کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور بشارت کا مطلب ہے ایمان لانے اور نیک عمل کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے. کس کی؟ جنت کی. جنت کی بشارت ہے. اور جنت میں نعمتیں ہیں، نہریں ہیں، پھل ہیں، پاکیزہ بیویاں ہیں، اور اس میں ہمیشہ ہی رہنا. ٹھیک ہے. تو یہ اس طرح سے اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا. تو یہ اس کے اسباق ہیں. جی اب آپ انمیوٹ کر کے بتاتے جائیے باری باری. فَإِن کتنے ٹکڑے کریں گے؟ تو فا. ٹھیک ہے. فا اور ان اگر فا پس. لم ہم نے لم اور لن پڑھا تھا فرسٹ QC 1 میں، ہے نا، اپنے پہلے کورس میں. تو لم کا کیا مطلب ہم نے پڑھا تھا؟ Did not. ڈیڈ ناٹ، ہے نا. اور لن کا ہم نے کہا تھا ول Did ناٹ. not. ول ناٹ اور ہرگز ہرگز نہیں کر سکو گے فیوچر میں، اور نہیں کر سکے. تو لم تفعلوا. اب اگر تفعلوا آپ نے کہیں پڑھا تفعلوا کہ نہیں؟ فعلا سے فالا سے ہے یہ. بالا سے ہے نا. لیکن اگر آپ غور کریں تو وہ تو لا یہ لا امر تفعلوا لا تفعلوا ہوتا ہے نا. تو امر میں پھر لا ہونا چاہیے تھا نا. جی نہیں میم. امر نہیں، تو لم ایکچولی نہیں اس کی کہا. جگہ نہیں نہیں آگے. نہیں اس کی جگہ نہیں آتا. یہ ایکچولی تفعلوا نا نہیں، یہ یہ ہم آگے امر اور پڑھے. نہیں میں جو ہم کرتے ہیں نا جی اس کا. نہیں ویسا ہی لگتا ہے، لیکن ایکچولی یہ وہ ہے نہیں. یہ اس اچھا. کے آگے نون تفعلون ہے، یہ اس کا جمع کا صیغہ. اور لیکن وہ جب یہ لم اور یہ آتے ہیں نا تو یہ نون کو اس کو ہٹا دیتے ہیں. یہ ہم اگلی کورسز میں پڑھیں گے. لیکن آپ کو یہ پتا ہے کہ یہ ڈیڈ ناٹ ہے، یہ ول ناٹ، ہرگز نہیں کر سکو گے. تو اس طرح بھی ہم میم اس کا تفعلون پھر وہ چلا لم کی تفعلون وجہ پھر سے چلا جاتا ہے. اتنی ڈیٹیلز آپ نے ابھی نہیں پڑھنی، لیکن ویسے یہ بتا رہی ہوں یہ نہیں والا نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ نہیں میڈم یہ مدارے جی ہی میم. ہے نا پھر. ہے. تو فعل مدارے ہی نا، تو مدارے کو یہ پاس میں لے جائے گا.
لم ٹھیک ہے. ڈیڈ ناٹ، یہ فیوچر میں ہی رہے گا، یہ بھی ہم ٹرانسلیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک. فتقو، فتقو کے کتنے ٹکڑے کریں گے؟ فتقو النار، فا اور اتقو، یہ فعل بھی آپ نے آگے ہی پڑھنا ہے. ڈرو، پس ڈرو، تو ڈرو. النار آپ سب کو پتا ہے، آگ آگ یعنی جہنم. ہے. اچھا نار کیا ہے، مؤنث ہے یا مذکر ہے؟ مؤنث ہے. ویری گڈ. اب دیکھیں یہ مؤنث ہے تو یہاں اللہ تی، اللہ تی ہم نے شاید پہلے نہیں پڑھا پر کسی کو اندازہ ہے اللہ تی کیا ہے؟ جیسے ہم اللہ زی کہتے ہیں نا، اس کا مؤنث ہے اللہ تی. جو ہاں اللہ زی کا مؤنث ہے اللہ تی. اور ہم نے کہا جوسی تھا ون میں پڑھا ہے. ہاں ہو کا ہم نے پڑھا تھا ہاں مؤنث کے لیے، ہو کا ہم نے پڑھا تھا نا مؤنث کے لیے ہاں. تو یہ وقودو ایندھن ہا اس کا، تو اللہ تی اور ہا اس لیے استعمال ہوا کہ انار مؤنث ہے، گو کہ اس میں مؤنث کی کوئی نشانی نہیں پائی جاتی. ہم نے یہی سیکھا تھا نا، دنیا اور نار مؤنث ہیں، گو کہ ان میں مؤنث کی نشانی نہیں ہوتی. ماشاءاللہ آپ لوگوں کو یاد ہے، ویری گڈ. الناس یہ تو آپ کو پتا ہے، انسان. انسان. والحجارہ یہ ہم نے چاہے نہیں بھی یہ پڑھا تو پتھر، حجر اسود سے تو آپ کو پتا ہے نا، پتھر. تو پتھر کی جمع ہے، حجر کی جمع ہے. ٹھیک ہے. اعدت للکافرین یہ نیا لفظ ہے ہمارے لیے، تیار کی گئی. لیل کا ہمیں پتا ہے، لیل لی اور الکافرین، کے لیے. لی اور الکافرین ہم ٹکڑے کریں گے. ٹھیک ہے. کافروں کے لیے تیار کی گئی. وبشر الذین، اور خوشخبری دے دے ان لوگوں کو، آمنو، آمنو جو کا ایمان سمجھ میں لائے. جو ایمان لائے. ایمان لائے. ویری گڈ. وعملو اور عمل کیے کون سے؟ صالحات، نیک نیک. اعمال انہوں نے کیے. ٹھیک ہے. اسم ہے. انا کا کیا مطلب ہے؟ کے یا بے شک. کہ نہیں، کے بے کے شک کے میں کبھی کے کبھار آتا ہے، جنرلی ابھی تک ہم نے آپ کو کے ہی بتایا ہے. انا کا آپ یاد رکھیں، بے شک یہ بھی کبھی بے شک کے معنوں میں آ جاتا ہے، لیکن یہاں کے معنوں میں ہے. اب اس سے اذان سے یاد رکھیں نا، ان اور انا، سوری ان اور انا دونوں کا مطلب ہم نے کے پڑھا تھا. اگر انا ہوگا تو پھر اس کا بے شک آپ مطلب کریں. انا کے، لہم دو ٹکڑے کریں گے، لا اور ہوں. جناتن یہ کیا ہے؟ یہ کیسا لفظ لگ رہا ہے؟ اسم یہ ہے. بھی یہ اسم ہے، مؤنث ہے اور جمع ہے. ٹھیک ہے نا. جنات کھڑی زبر آ گئی نا الف کی جگہ، الف تا آ گیا نا، گولتا والی جنہ ہوتی تو جنات، باغات، باغات یا جنات. تجری، جرا یجری ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا، تو اب یہ بھی مؤنث والا ہی ہے، تجری آ گیا. کیوں تجری آیا؟ یہ بھی مؤنث ہے نا، الف تا والی جمع بنی ہے، یہ بھی مؤنث ہے. یہ سمجھ میں آ رہی ہے نا آپ کی باتیں؟ نہر مؤنث ہے نا میڈم، اس کے لیے نہیں آیا نا. نہر نہیں مؤنث، یہ جنات مؤنث ہے. جنات کی وجہ سے جنات مؤنث ہے بیٹا، جنات مؤنث ہے نا. جنہ گولتا کے ساتھ الفتا کے ساتھ جمع بن گئی. تجری من سے تحتی، تحت نیچے. فوقا ہوتا ہے اوپر، تحتا ہوتا ہے نیچے. ہاں اس کے نیچے، یعنی ان باغات جن کے نیچے. پھر ہا بھی اس کے لیے آیا اور تجری بھی اس کے لیے آیا. اب آپ کو سمجھ لیں، مؤنث کے لیے مؤنث کا ہی تجری آ گیا اور یہ ہا بھی آ گیا. تحت حل انہار، اس کے نیچے نہریں بہتی ہیں یا جاری. کلما، کلما کا کیا مطلب ہے؟ کیا اس کے ہم ٹکڑے کرتے ہیں؟ جب کبھی. ہاں نہیں جب میم، کبھی، ٹکڑے ہم نہیں کرتے. روزقو یہ ہم آپ کو ابھی نہیں پڑھا، لیکن یہ جو ہے نا پیسف ہے، مجہول ہے، یہ ہم آگے پڑھیں گے. منہا اس میں سے، وہ پھر ہاں مؤنث میں ہی آ رہا ہے، باغات کی بات ہو رہی ہے. من ثمراتن رزقن کے ان میں سے کوئی پھل، ثمرہ آپ کو پتا ہے پھل اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. رزق کے طور پہ یا کھانے کے لیے ان کو دیا جاتا ہے. کالو ھذا الذی رزقنا، کہ یہ ہمیں من قبلو، من قبل کا مطلب پہلے کی نہیں، یہ ہمیں پہلے بھی دیا گیا تھا، ہے نا. اب یہ رزقنا بھی، رزقو یہ مجہول ہے، ان کی ڈیٹیلز ہم آگے دیکھیں گے. وَأُتُوبِهِ مُتَشَابِهًا، یہاں پہ واو کا مطلب اور کی بجائے آیا ہے حالانکہ. واو کا مطلب حالانکہ بھی آتا ہے. حالانکہ وہ دیے گئے تھے اس سے ملتا جلتا.
تفعلون کو سمرا دیکھیں یہ بھی گولتا کے ساتھ ہے, اس کے لیے بھی ہا ہے. آج کے لیسن میں آپ کا بڑا ریفرنسز ہے مونس کا, یہ دیکھیں گولتا تھا کہ اس سے ملتا جلتا, حالانکہ وہ اس سے ملتے جلتے دیے گئے, وہ کہتے ہیں یہ تو ہمیں پہلے بھی دیا گیا تھا, لیکن وہ ایکچولی ملتے جلتے ہوتے ہیں, اور جب وہ کھانے میں ٹیسٹ میں ڈفرینٹ ہوں گے. وَلَهُمْ اور ان کے لیے فیہا اس میں, یا یہ پھر جنت کے لیے ہے, ازواج مطہرات, ٹھیک ہے, نیک جو ہیں بیویاں یا ازواج, اور ہم فیہا خالدون, فیہا پھر ہایا, اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. تو ہمیں کافی معنی آتے ہیں, نہیں بھی تو ہمیں یہ پتا ہے کہ یہ مؤنث ہے یا مذکر ہے, جمع ہے واحد ہے. تو الحمدللہ ابھی ہم اس کا ترجمہ دیکھیں گے. شاباش آپ لوگوں کو کافی ماشاءاللہ سمجھ. اب ہم کہتے ہیں جی قرآن بہت آسان ہے, اور ہم نے کہا تھا کہ اس ہر سطر میں ہمیں 3 یا اس سے کم الفاظ سیکھنا ہے, ٹھیک ہے. اور یہ دیکھیں پہلی لائن میں 2 نئے الفاظ, پھر 3 ہے, پھر 3 ہے, 1 ہے, 3 ہے, 1 ہے. تو اگر ہم ایوریج دیکھیں تو 3 سے کم ہی آتے ہیں ہر ایک میں. تو ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ. کہ کتنی تیزی سے, کتنی لگن اور شوق سے آپ لوگ ماشاءاللہ سیکھتے ہوئے آگے بڑھتے جا رہے ہیں. الحمدللہ. تو ہم نے دیکھ لیا کہ ہر سطر میں 3 یا اس سے کم الفاظ ہیں, اور ہم ان کو سیکھنے کے لیے ظاہر ہے فکروں میں سیکھیں گے تاکہ ہمیں آسان ہو جائے. فکریں ہم نے کلیکٹ کی ہے, اور پھر ہم نئی فکروں کی 2 بار پریکٹس کر لیتے ہیں تو ہمیں اچھی طرح سے آ جاتا ہے. اب ہم اس کا لفظی یا فکری ترجمہ دیکھتے ہیں. فَإِن پس اگر, بالکل ٹھیک آپ لوگوں نے بتایا, لم تفعلوا تم نہ کر سکو. اللہ تعالیٰ نے کہا یہ بھلا کس بات کی کہہ رہے نہ کر سکو, کہ ایک کہتے فاتو بصورت ان کے, اس کی جیسی ایک صورت بنا کے لے آؤ, اس کی کنٹینویشن ہے. تو نے کہا جب نہ کر سکو, وَلَن تفعلوا تم ہرگز نہ کر سکو گے, لن ہرگز نہ کر سکو گے, فیوچر میں چلا گیا. فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي تو ڈرو آگ سے, جو وقودها النَّاسُ یعنی جو یعنی جس کا ایندھن ہوگا کیا, انسان اور پتھر. استغفر اللہ, ٹھیک ہے. اُعِدَّتْ لِلْکافرین تیار کی گئی ہے کافرین کے لیے. ابھی ہم بعد میں اس کی شرح اور ڈیٹیل میں دیکھیں گے. یہ اسی کے ساتھ پچھلا جو ہمارا ریفرنس تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ ایک صورت بنا لاؤ, تو وہ تو ایک صورت کیا ایک آیت بھی نہیں بنا کے لے آ سکتے. فتقو بالکل ٹھیک آپ نے بتایا, 2 ٹکڑے تھے. فا تو پھر کا معنی بھی آتا ہے, تو کے معنی میں بھی آتا ہے فا. اتقو ڈرو, کس سے؟ النار, یہ بھی آپ کو ماشاءاللہ آتا ہے. تو آپ 2-3 دفعہ اس کو ریپیٹ بھی ہم کر سکتے ہیں. فتقوا النار تو ڈرو آگ سے, ٹھیک ہے. یہ ہمارے لیے نیا لفظ تھا, نار ہمیں پہلے ہی آتا ہے لیکن ابھی ہم نے یاد رکھنا ہے. فتقوا النار تو ڈرو آگ سے, اللاتی جو, وقودھا 2 ٹکڑے ہم نے کیے تھے, جو کہ ایندھن اس کا, وقودو اب نیا لفظ ہے, یہ اب آپ نے یاد کرنا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے ایندھن, اور اللاتی مؤنث ہے کس کا؟ الذی کا. شاباش. الناس ہمیں پتہ ہے, والحجارہ نے سیکھا, حجر اسود سے ہمیں پتہ ہے. دیکھیں حجر اسود تو اسی کی یہ اس کی جمع ہے. آگے ہم دوبارہ وہی جمع میں ان کو دیکھیں گے. والحجارہ حجر کی جمع حجارہ, ٹھیک ہے. یہ ہم نے اس کو یاد کریں گے, جو کہ کافی ان کے تیار کی. اب دیکھیں 1400 سال تک گزر گئے ہیں. اب جب قرآن پاک آیا اور اللہ تعالیٰ نے یہ چیلنج دیا, کوئی بھی اس قرآن کے اس چیلنج کا جواب نہیں دے سکا, اور نہ ہی کبھی دے سکے گا. سورت تو بڑی دور کی بات ہے, ایک آیت بھی نہیں بنا کے لا سکتے. دیکھیں کتاب کوئی بھی ہوتی ہے تو شروع میں لکھا ہوتا ہے کہ جی ہم نے کوشش کیا کہ اس میں کوئی غلطی نہ ہو, لیکن اگر آپ کوئی غلطی دیکھیں تو ہمیں بتا دیں تو ہم اگلے ایڈیشن میں ٹھیک کر دیں گے. یہاں کیا لکھا ہوا ہے؟ لا ریب فیہ, شروع ہوتے ہی سورۃ بقرہ کے شروع میں کہ نہیں ہے کوئی شک اس میں, اور ہو بھی نہیں سکتا, اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب. تو دیکھیں جب اس زمانے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عرب کے لوگ جو ہیں وہ عربی لغت کی فصاحت بلاغت کے بڑے ماہر تھے, ٹھیک ہے. تو اور اسلام کی دعوت کو روکنے کے لیے انہوں نے جنگیں تک کی, لیکن قرآن کے مقابلے میں کوئی ایک صورت بھی نہ لا سکے. اور اگر وہ کر سکتے تھے تو اسی وقت کر سکتے,
اور انہیں اتنی مشکلات سے گزرنا نہ پڑتا، لیکن وہ کر ہی نہیں سکتے کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اس جیسی نہیں بنا کے لا سکتے. اسی کی کنٹینیوشن میں یہ آیا نا کہ اگر نہ کر سکو اور تم ہرگز نہ کر سکو گے تو ڈرو آگ سے جو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. اب دیکھیں آگ جو ہے وہ جنرلی لکڑی وغیرہ سے جلائی جاتی ہے، لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ میں معاف کرے اور اس سے پناہ دے. ہمیشہ ہم اعوذ کا کہتے ہیں کہ جہنم سے، کہ جہنم کی آگ کا ایندھن خود انسان ہوں گے. سوچیں کہ جسم کا ذرہ ذرہ جل اٹھے گا، جس سے تکلیف جو ہے وہ کئی گنا زیادہ ہو جائے. پھر الحجارہ بھی کہ اس میں پتھر بھی ہوں گے. اب جہاں جن پتھروں کا ذکر ہے ہو سکتا ہے کہ وہ بتوں کا ذکر ہو، اور وہ جب دیکھیں گے کہ یہ بت بھی ہمارے ساتھ ہیں یہاں پہ جن کی وجہ سے ہم جہنم میں آئے ہیں، تو ان کو مزید زیادہ تکلیف ہوگی کہ دیکھیں ہم انہی جھوٹے بتوں کی وجہ سے ڈر رہے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ وہ جو پتھر کا ذکر ہے وہ شاید بت بھی ساتھ جل رہے ہوں. تو اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ رکھے سب کو. تو لیکن یہ کہ انہوں نے تو ماننا چاہتے ہی نہیں تھے، حق کو سمجھنے ہی نہیں چاہتے تھے، قرآن کو سمجھنے نہیں چاہتے تھے اور اس کو جھٹلاتے ہی تھے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر نہیں ہے تو ٹھیک ہے بنا کے لے آؤ نا ایک جیسی صورت. تو نہیں لا سکے اور نہ لا سکیں گے تو پھر اللہ نے کہا کہ پھر ظاہر ہے ایسے لوگوں کے لیے پھر انجام ان کا کیا ہے، وہ جہنم ہے، کافرین کے لیے تیار کی ہوئی ہے. تو الحمدللہ ہم نے اس آیت کا لفظی اور فکری ترجمہ دیکھا. واہ کا مطلب آپ کو پتہ ہے، اور بشر الذین، خوشخبری دے کس کو؟ ان لوگوں کو آمنو جو ایمان لائے، وہ عمل الصالحات اور عمل کیے نیک. یہ بھی مؤنث ہے اور جمع ہے. انا کے ان کے لیے جنات باغات ہیں، تجری بہتی ہیں، من تحت الانہار ان کے نیچے سے نہریں، کلما جب کبھی رزقو وہ دیے جائیں گے، منہا یعنی ان میں سے، من ثمرتن رزقن کھانے کے لیے کوئی پھل، کالو تو وہ کہیں گے ھذا الذی یہ وہی ہے جو ہم دیے گئے ہیں،